محمد نبینا کے کلام کے بعد ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے نوجوان مقرر، نوجوان شاعر اور عزم و ارادے کے پختہ جانباز یہاں تشریف فرما ہے، موجود ہیں۔ انہی میں سے، انہی جانباز میں سے جناب مولانا ابرار احمد سلمہ محتمیم دارالعلوم فاروقیہ رسول پور اورنگ آباد ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف فرما ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ قبل اس کے کہ آپ کے درمیان ہمارے علماء آئیں اور اپنے بیانات سے ہم کو محظوظ فرمائیں، سامنے جو بیٹھے ہیں مسجد کی سیڑھیوں پر، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے پنڈال میں آئیں، آ جائیے، آگے کی جانب آئیے، وہاں سے اٹھ جائیے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ادھر کھڑے ہیں، پروگرام زیادہ دیر نہیں چلانا ہے، بس یہ مختصر سا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس جامعے کا ترانہ ہے جو آپ سے ہمیشہ داد و تحسین حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہمارے صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی عباس صاحب مدظ اللہ العالی تشریف لائیں گے، انہی کی دعائیہ کلمات پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ وہاں سے اٹھ جائیے، وہ طلبہ اور جو کچھ اور بچے وہاں پر بیٹھے ہیں سامنے آئیے، آ کر کے سامنے سنیے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے. یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے. توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، جس میں اچھا برا کچھ دکھائی نہ دے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. حضرات علماء کرام، میرے محترم و موقر استاد محترم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی زیر نظامت یہ جلسہ ترتیب بترتیب چل رہا ہے، ایسے ہی اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے مدعوین تمام حضرات علماء کرام اور ائمہ کرام، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے. کیا کبھی ہم نے اپنی گردن جھکا کر اپنے دل کو جھانک کر کبھی یہ سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف ایک نظر بھی ڈالی ہے کہ اللہ نے میرا اور آپ کا مقدر، اللہ نے میرا اور آپ کا مقدر کیسا سنوارا اور بنایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ خیال کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ رات اور دن دنیا کو بڑھانے کے لیے ہم نے سوچا ہے، محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، توجہات دوڑائی ہیں، راتوں کو ضائع کیا ہے، دنوں کو پورا کیا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں تقریباً جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں سمندر میں ڈبایا ہے، کہیں فضاؤں میں اڑایا ہے، کبھی زمین پر چلایا ہے، اور کسی کو پردے میں رکھا ہے اور کسی کو ظاہر میں کیا ہے، اور ایک نورانی مخلوق کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان میں ملائکہ کا خطاب دیا ہے، اور ایک جناتی مخلوق کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کچھ نہیں چاہتا، جناتوں سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کو پیدا کیا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت انسان کا تمام مخلوقات پر ایسی اس کو فوقیت دی ہے. کبھی یہ ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ ہے، ان کے درمیان بھی لوگ آتے جاتے رہے ہیں، ان کی بھی امتیں ہیں. کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے وہ کون سا کلام منتخب کیا ہے، وہ کون سا پیغمبر زمین پر اتارا ہے، جس کو اتارنے کے بعد رب ذوالجلال کی قسم علماء کرام کی موجودگی میں یہ کم سن اور کم علم آپ کے روبرو ہو کر کہتا ہے اللہ نے آسمان بنایا بغیر ستون کے بنایا، کوئی درخت نہیں اڑایا، کوئی ستون نہیں کھڑا کیا، بغیر ستون کے آسمان بنایا. کبھی دنیا کی طرف دیکھ کر یوں نہیں کہا لوگوں
میں نے آسمان کو بغیر ستون کے بنا کر تمہارے اوپر احسان کر دیا، زمین کو پانی پر بچھایا، یہ لڑک رہی تھی، رک نہیں رہی تھی، اللہ نے بھاری پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو روکا، کبھی تمہاری اور ہماری طرف جھانک کر یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہاری زمین کو روک کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ علماء اور صلحاء ائمہ اپنے منبروں سے، اپنے خطیب اپنے خطبوں میں، مقرر اپنی تقریروں میں اس آیت کو بارہا پڑھتے ہیں۔ ایک موقع آیا ہے، کبھی پیاسے کو پانی پلا کر، کبھی بھوکے کو کھانا کھلا کر، کبھی ننگے کو کپڑا پہنا کر، بغیر مکان چھت والے کو مکان دے کر رب ذوالجلال نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک گھڑی آئی ہے، ایک موقع آیا ہے جب آمنہ کے در یتیم کو مکے کی گلیوں میں آپ نے مکے کی سرزمین پر نازل فرمایا، قرآن پڑھنے پر اور کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اس وقت کہا ہے ایمان والو میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں دیا، احسان نہیں جتلایا۔ سردی کے موسم میں گرم کرنے کے لیے سورج نازل کیا، سورج کو اس کے وقت پر نکالا، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ بے موسمی اور موسمی تازہ پھل تم کو دیے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ایک موقع آیا ہے امام الانبیاء سرور کونین پڑھ دو سب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آقا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والو آج ہے میرا کہنے کا موقع، آج مجھے کہنے کی ہمت ہوئی، آج میں کہتا ہوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ربا وہ چیز بھی تو بلند و بالا ہے جس کے اوپر آپ نے احسان جتلایا ہے۔ قرآن کریم جو آخری پیغام ہے، جس کے توسط اور وسیلے سے، جس کے ذریعے اور نسبت سے آپ اور ہم سب یہاں جمع ہے، وہ قرآن کریم کی نسبت ہے، وہ قرآن کریم کی دولت ہے، وہ رب ذوالجلال کا پاکیزہ اور لافانی کلام ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، وہ بھی مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ خدایا کتنے آپ نے احسان کیے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ اگر کوئی امتی، اللہ کے نبی کا کوئی امتی، اللہ کا کوئی بندہ صحیح معنی میں دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھ لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ہے، ابھی رجب کا مہینہ مکمل ہوا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، جانے والے رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رات وہ آئی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سامنے بلایا ہے اور باتیں کی ہیں۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخرت کی تمام منازل اور مرتبے اور مقام دکھائے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت جبریل کے امین کے ساتھ ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جاتے ہیں، جبریل امین تذکرہ کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے اور خاص طور سے آپ کی امت کے لیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے جو آپ کے ماننے والے ہوں گے، خدایا آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، میری اور آپ کی پیشانی کو اللہ نے 100 دروں پہ جھکنے سے بچایا ہے، ایک ہی در کے لیے قبول کیا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر پوری زندگی انسان اسی نعمت کے شکریہ ادا کرنے میں اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، قیامت آ جائے گی، اللہ کی اس بیش بہا قیمت اور دولت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جو میرے اور آپ کے سینے میں ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ہے، آخرت کی منازلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خوشبو کو سونگ رہے ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی تذکرہ فرماتے ہیں جبرائیل اللہ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جو جنت کے اندر نہریں تیار کی ہیں، کتنی نہریں ہیں جنت میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنی نہریں ہیں جنت میں؟ میں نے تو 5 انگلی اٹھائی ہے، منڈالی والے مجھے دیکھ کر شاید 5 ہی انگلی اٹھائیں گے۔ کتنی نہریں ہیں؟ دیکھو 5 کر دی ہیں۔ جنت کی طلب میں، رات اور دن تڑپ میں، جنت کی جس
جستجو میں، اس کے راستوں کو تلاش کرنے میں میں اور آپ لگے ہیں، اور اس کی نہروں کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، ایک پاکیزہ دودھ، شیریں دودھ کی نہر ہے، ایک پاکیزہ موتی جیسے چمکدار پانی کی نہر ہے، ایک پاکیزہ شراب کی نہر ہے، ایک پاکیزہ شہد کی نہر ہے۔ جبریل امین ساتھ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فرمایا جبرائیل ذرا یہ تو بتا کہ جنت کے اندر جو 4 نہریں ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی شروعات کہاں سے ہے، ان کا آخر کہاں سے ہے۔ جیسے کہ کوئی ہندوستانی کہے کہ جمنا گنگا جو یہ دونوں نہریں ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہے، آخر کہاں سے ہے۔ جبریل امین ساتھ ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا نبی اللہ یہ تو جبرائیل بھی نہیں جانتا کہ جنت کی 4 نہروں کا آغاز کہاں سے ہے، آخر کہاں تک ہے۔ حضرت جبریل امین نے ابھی یوں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک فرشتہ اللہ کے حضور، اللہ کے حکم سے نبی کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا نبی اللہ اگر آپ جنت کی نہروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ معلومات چاہتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ان جنتوں کا پتہ، ان نہروں کا پتہ ہم بتائیں گے۔ منڈالی والوں، نہروں کا پتہ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ سب لوگ تیار ہیں، یہ اوپر والے بھی تیار ہیں۔ اگر تیار ہیں تو وہاں سے اٹھیں، اگر اوپر بیٹھنے کو دل کرتا ہے تو اسٹیج پہ آئیں، اگر نیچے ہی بیٹھنے کی تمنا ہے تو ذرا نیچے آئیں، ذرا نیچے ہو جائیں، کیونکہ وہاں اندھیرا، آپ صحیح سے دیکھ نہیں، ایک بھی چھوٹا بڑا نہ بیٹھے، پنڈال میں آ جائیں۔ وہ 4 نہریں جن سے اللہ سے دعا کریں ربا ان نہروں سے ہمیں شہد بھی، دودھ بھی، پانی بھی، پاکیزہ شراب بھی، کہ جس کے اندر بدبو نہیں ہے، جس کے اندر بیماری نہیں ہے، جس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے، وہ اللہ کی پاکیزہ تیار کردہ پاکیزہ شراب ہے۔ اللہ سب کو مقدر فرمائے، کہو آمین۔ کب مقدر ہوگی؟ جب جنت میں جائیں گے تو جانا طے ہوگا۔ ان 4 نہروں کی شروعات بتا رہا ہوں۔ منڈالی والوں، اس امت کو اللہ نے کیا دیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم تو ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن قرآن کریم کو شروع کرنے کے لیے اللہ نے جو اپنا 4 ناموں کے ساتھ ایک بسم اللہ کے نام سے ٹکڑا نازل کیا ہے، علماء کی موجودگی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جب جبریل امین نے انکار کیا کہ یا حبیب اللہ میں نہیں جانتا کہ کہاں سے شروعات ہے اور کہاں اس کا آخر ہے، فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میرا محبوب نہروں کی تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کی شروعات دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے جا کر کے میرے حبیب کو دکھا دے۔ فرشتہ سامنے آیا، اے اللہ کے پیغمبر آپ آخرت کے منازل دیکھنے آئے ہیں، آپ کی تمنا ہے نہروں کا آغاز دیکھیں، نہروں کا آخر دیکھیں، میں آیا ہوں آپ کو دکھانے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اشارہ کیا یا نبی اللہ ذرا آنکھیں بند کریں، آپ نے آنکھیں بند کی۔ فرشتے نے پھر کہا یا نبی اللہ ذرا آنکھیں کھولیں، آپ نے جو آنکھیں کھولی خدا کی قسم یہ تاریخ میں لکھا ہے، حضرات مفسرین کرام نے ایک فضائل بسم اللہ کے نام سے مکمل کتابچے تیار ہیں، اس میں لکھا ہے آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا، جیسے کہ حضرت مفتی ریاست علی صاحب کے دفتر میں آپ کی محبتوں کا وہ جھومر چھت میں ٹنگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ہیرا سا ہے، سفید جو ہیرا ہے، اسی کو مثال میں لے لیجئے۔ دنیا کی مثال حالانکہ آخرت پر فٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا فرماتے ہیں ایسی خوشبو دنیا کے اندر کسی کو قیامت تک نہیں مل سکتی جیسی آخرت میں ہے، ایسا ہیرا کسی کو دیکھنے کو نہیں مل سکتا جو جنت میں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہیرا ہے، ایک بہت بڑا ہیرا دکھائی دیا اور اس کی مقدار کوئی ناپی تولی نہیں جا سکتی، ایک بہت بڑا قبہ جو ہیرے کے اعتبار سے سفید چمکدار بنا ہوا آپ کو نظر آیا۔ جبرائیل امین بھی ساتھ ہے، وہ فرشتہ بھیجا ہوا بھی اللہ کا ساتھ ہے۔ یا حبیب اللہ ذرا آگے آئیے، آپ آگے تشریف لاتے ہیں، اس قبے کے دروازے پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اسی قبے کے بیچ میں ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کی چمک سونے جیسی ہے، اور اس دروازے کا کنڈا بھی بند ہے، اس میں تالا بھی لگا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اس بسم اللہ کی طاقت بتا
بتانا چاہ رہا ہوں جس بسم اللہ سے میرا اور آپ کا یہ پاکیزہ کلام اللہ یعنی جس کو ہم پڑھنے کو لیے باعث ثواب اور فخر سمجھتے اور ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لافانی کلام ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ کے نبی اس قبے کے دروازے پر پہنچے، تالا لگا ہوا دیکھا، کنڈا لگا ہوا دیکھا، فرشتہ جا کر کھڑا ہو گیا، جبرائیل امین بھی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے بھی دیدار کیا۔ اب ظاہر بات ہے جب چابی پاس نہ ہو تو پھر تالا کہیں کھلے گا، یا تو توڑا جائے گا یا پھر چابی ہونی چاہیے۔ دونوں فرشتے موجود، اللہ کے حبیب موجود، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرے رہے، آپ واپس ہو کر چلنے لگے۔ وہ جو فرشتہ آیا تھا جس کو اللہ نے بھیجا تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا کرو جب آپ کا نام نامی آئے، وہ فرشتہ کہنے لگا یا حبیب اللہ، آپ کو تو ایک چیز کی تلاش ہے، آپ واپس کیوں ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی ذرا یہ تو بتاؤ، جب اس کمرے کا دروازہ بند ہے اور اس کی کنڈی بند ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے، بنا اندر کیسے جائیں؟ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے پاس نہیں ہے، میں تو دنیا کی زمین سے غربت کی حالت میں آیا ہوں، میرے تو جیب بھی نہیں ہے، میرے پر تالی کہاں سے آئی؟ فرشتے نے آواز لگائی یا حبیب اللہ، اس تالے کی چابی وہ ہے جس سے تمہارا قرآن شروع ہوتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں اور تالے کے اوپر پھونک ماریں، یہ تالا کھلے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تالا کھلا اور آپ نے کنڈا کھولا، اس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کا خود فرمان ہے کہ جب میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی وہ چوڑا ہی چوڑا ہے، اس کی کوئی حد دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر اس کمرے کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کو جمع کر دیا جائے تو ساری انسانیت اس کے اندر آ کر ایسی لگے گی جیسے ایک پہاڑ پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا گیا ہو، اتنی لمبائی چوڑائی اس کمرے کی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم دنیاوی زندگی میں ہیں، ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے ایک ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو سمجھ سے باہر ہے۔ بھلا اتنے بڑے میدان کا کیا کرے گا؟ 200-500 گز کا مکان بن جائے اس سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوتا، 1-2 بیگھے کا کھیت مل جائے اس سے بڑا چودھری اور کسان نہیں ہوتا۔ پھر ساری دنیا جتنی بڑی ہے اس کی 10 گنا بڑی ادنا سے ادنا ایمان والے کو جنت ملے، یہ میری اور آپ کی عقل سے باہر ہے۔ لیکن یہی بات رک کر یوں کہو کہ انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ مرغی کا ہو یا کبوتری کا ہو، کوئی سے بھی جانور کا انڈا ہو جس سے بچہ نکلنے والا ہو، ابھی انڈے سے وہ آیا نہ ہو، اسی کے لیے وہی دنیا ہوتی ہے۔ اگر انڈے کے اندر ہی اس بچے سے کہا جائے کہ جب اس دنیا سے تو نکلے گا لاکھوں کروڑوں گنا بڑی دنیا پائے گا، شاید اس بچے کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس انڈے کے حلقے کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے۔ میں اور آپ بھی ابھی اسی بچے کی طرح اس دنیا کے انڈے میں ہے، سمجھ سے باہر ہے، 10 گنا بڑی کیسے جنت ملنے والی ہے۔ بہرحال نبی کا فرمان ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا اس کی لمبائی چوڑائی اور وسعت کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یا نبی اللہ، فرشتے دونوں ساتھ ہیں، جبریل امین بھی ساتھ ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ ایک کونے کے اوپر میں نے نگاہ ڈالی تو ایک کونے میں بسم اللہ بسم اللہ، یہ 2 جملے ہو گئے، الرحمن الرحیم۔ اس کمرے کے بھی 4 کونے تھے۔ بسم اللہ میں کتنے کلمے ہیں؟ 4 کلمے ہیں۔ لفظ بسمی اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتے سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ نہروں کی شروعات کہاں سے ہے، تو فرشتے نے اشارہ کیا، کونے میں کو دکھایا کہ ذرا ادھر دیکھو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ بسمی لکھا ہوا تھا۔ علماء سمجھیں گے میم کے اندر جو حلقہ ہوتا ہے، میم کے اندر جو خالی جگہ رہتی ہے، گھنڈل ہوتی ہے، اس میم
بسمی کا جو آخر کا میم تھا اس میم کے اندر اللہ نے اتنی گنجائش اور چوڑائی لکھی ہے، جہاں بسمی لکھا ہوا ہے ایک نہر بسمی کے میم کے حلقے سے بہ رہی ہے، بسمی کے میم کے حلقے سے بہ رہی ہے، دوسرے کونے میں دیکھا لفظ اللہ لکھا ہے، لفظ اللہ کے ہاں میں جیسے میم میں حلقہ ہوتا ہے ویسے ہی چھوٹے ہاں میں بھی حلقہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے ذرا زیادہ سمجھیں گے، لیکن بسم اللہ تو عوام الناس بھی جانتی ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ اللہ میں جو ہاں میں جگہ ہے ایک نہر وہاں سے جاری ہے۔ اب الرحمن تیسرے کونے میں لکھا ہے، اس کے اندر جو میم ہے اس کے حلقے سے تیسری نہر بہ رہی ہے۔ ایک چوتھے کونے میں الرحیم لکھا ہے، اس میم کے حلقے سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاروں نہریں جنت کی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل رہی ہیں۔ اب فرشتے سے پوچھا نکلنا تو دیکھ لیا، یہ جمع کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ جمع کہاں ہو رہی ہے؟ یہ فرشتے نے جواب دیا یا حبیب اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل کر آپ کے حوض کوثر میں جا کر ان کا اخیر ہوتا ہے، ان کا اخیر ہوتا ہے، جس پر آپ بیٹھ کر آپ نے بڑے فخر کے ساتھ خوشی کے موقع پر ارشاد فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے جانثاروں، میں تمہیں یا تو میزان پر ملوں گا جہاں میری امت کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا حوض کوثر پر ہوں گا۔ سب کہو آمین۔ اللہ ہم کو اب آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ ہم اسی بسم اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ہم اسی بسم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ خدا کی قسم لکھا ہے ایک شرابی جس کی اول زندگی شرابی تھی، لیکن بعد میں جا کر وہ اللہ کے ولی ہوئے، وہ میخانے کی طرف بڑھتے ہیں، شراب پینے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملتا ہے اور اس ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ حسن بصری کا ہوتا ہے۔ وہ شراب پینے کے لیے جانے والا اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، حالانکہ شرابی ہے لیکن ایمان دل میں ہے۔ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، ذرا نظر دوڑائی تو دیکھا اس پہ تو میرے رب کا نام ہے، یہ راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کی درگتی ہو رہی ہے، پیر اس کے اوپر لوگ رکھیں گے۔ اس کو ادب سے اٹھایا، گردہ صاف کیا، عطر کی شیشی جیب میں تھی، ذرا خوشبو لگائی اور جیب میں رکھ لیا اور میخانے میں پہنچ گئے۔ چنانچہ جا کر کے وہ اپنے دستور کے مطابق وہی شراب استعمال کی، بے ہوش پڑ گئے۔ ادھر حضرت حسن بصری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا حسن بصری تم اپنے گھر پر آرام سے سوتے ہو، جا کر کے دیکھو میخانے میں ایک میرا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، میرا دیوانہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی اس دیوانے نے تہجد نہیں پڑھے، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی حج نہیں کیا، ابھی پابندی کے ساتھ روزے نہیں رکھے۔ جب میرا رب معاف کرنے پر آتا ہے لفظ بسم اللہ کے احترام پر معاف کر دیتا ہے۔ مڈالی کے مسلمانوں، یہ آپ کو جلسہ دینے آیا ہے، یہ علماء آپ سے کہنے آئے ہیں خدا کی قسم ہم اس امت میں پیدا ہے کہ جس امت میں پیدا ہو کر اگر اس امت کی خوشنص پیدا ہو کر اس امت کے پیدا ہونے پر شکریہ ادا کرنے کا نمبر آئے، ساری زندگی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جنت کی نہروں کی شروعات بھی قرآن کریم کے شروع کرنے والے جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اخیر حوض کوثر پر ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو وہاں لے جا کر کے پلائیں گے۔ یا منڈالی والو، یہ ہے وہ کلام کہ جس کی برکت اور نسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم نے اسٹیج سجایا اور آپ کو بلایا اور علماء کو بلایا اور کچھ بات کہنے سننے کا موقع دیا۔ پچھلے سال میں آپ کے بیچ آیا تھا، بڑی غور کے ساتھ آپ نے توجہ کے ساتھ بات سنی ہے۔ خدا کی قسم آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں 4 دن کے سفر سے صبح راجستھان سے اترا ہوں اور 10 بجے اتر کر دن میں ایک پروگرام میں شریک ہو کر پھر بھی آپ کے جلسے میں دیری صحیح گستاخی ہو گئی، ورنہ مغرب کی نماز کے ترنت بعد میری حاضری کی امید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت میرے ساتھ رکھی اور آنا آسان ہوا، لیکن یہ کم سن اور کم علم آپ سے کہنا چاہتا ہے واللہ آپ ان جلسوں کو رسمی نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، عمل کریں نہ کریں، مدرسے والوں کو تو 1 سال میں جلسہ کرنا ہے۔ خدا کی قسم
نصیحت حاصل کرو۔ ایمان والا تو نکلتے ہوئے سورج کی نصیحت بھی سنتا ہے، وہ نکلتا ہوا کہتا ہے اے انسان ایک دن تو پیدا ہوا ہے، دیکھ میں بھی نکل رہا ہوں۔ سورج نصیحت کرتا ہے، شام کے وقت جاتا ہوا کہتا ہے اے دنیا کے انسان، اے ابن آدم ذرا میری طرف دیکھ، جیسے تو پیدا ہوا صبح میں بھی پیدا ہوا تھا، اللہ نے مجھے آسمان سے نکالا تھا، جس وقت نکالا تھا بڑا کمزور تھا، جیسے پیدا ہونے کے بعد تو کمزور ہوتا ہے، اپنی غذا حاصل نہیں کرتا، خود روزی کما کے نہیں کھا سکتا، اس وقت میں بھی کمزور تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں زیادہ قوت اور طاقت نہیں ہے، اس وقت میں وہ بھی آنکھ کھول کر مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھی، دوپہر کا وقت آیا، اب بڑے سے بڑا طاقتور بھی، یعنی کہ جوانی سورج پر جب آتی ہے، بڑے سے بڑا طاقتور بھی آنکھ کھول کر سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ سورج کہتا ہے جوانی مجھ میں بھی آئی تھی، کوئی بھی مائی کا لال مجھے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت ڈھلا تیرے پہ بھی ڈھلے گا، ابھی تیرا بچپنا ہے، پھر لڑک پن آئے گا، پھر جوانی آئے گی، ایک دن بڑھاپا آ جائے گا، اور پھر آخر یہی ہوگا جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچپنا صبح تھا، جوانی دوپہر میں تھی، اور شام کے وقت میں بڑھاپا ہے۔ اب شام کے وقت میں یہ گول طباق لال سا آسمان پر نظر آتا ہے، کمزور نظر والا آدمی بھی اس سورج کی طرف آنکھ کھول کر دیکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سورج بھی کہتا ہوا جاتا ہے اے انسان غافل نہ ہونا، اپنے پیدائش اور جوانی اور طاقت کے نشے میں غافل مت ہونا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جوانی ہر چیز پر آتی ہے لیکن سدا جوانی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، تجھے اور مجھے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن شام ہونی ہے، ایک نہ ایک دن تیرا میرا سورج طلوع ہو کر ڈوبنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم صاحب ایمان ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کس انداز سے بنایا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر لاگو کر کے میرے اور آپ کے بخشنے کے بہانے تیار کیے ہیں۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھے گا، رات کے جو گناہ ہو گئے گناہوں کی گٹھری لے جا کر مسجد میں رکھ کر رب کے سامنے کہے گا اللہ اکبر، رب اللہ کے سامنے نہ اللہ کی تقدیس پڑھے گا، اللہ کی تحمید کہے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک اپنے کاروبار میں لگے گا، الٹی سیدھی زبان بھی چلے گی، بد نگاہی بھی ہوگی، بد کلامی بھی ہوگی، بد سماعی بھی ہوگی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ پھر کہتا ہے اے میرے بندے 10 منٹ کے لیے پھر آ جا، صبح سے اب تک جو میل ہوا ہے، صبح سے اب تک جو تیرے اوپر گندگی آئی ہے، 10 منٹ کی حاضری دے دے، میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سب سے بڑا کہہ دے، میرے سامنے پیشانی رکھ کر میری تحمید اور تقدیس بیان کر دے، میں تیرے صبح سے ظہر تک کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب ظہر کی حاضری ہو جاتی ہے اللہ فجر سے ظہر تک کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، پھر کہہ دیتا ہے جا اپنے کاروبار میں لگ جا، پھر عصر تک کا یہ مشغلہ چلتا ہے، پھر اللہ بلا لیتا ہے، ایسے ہی مغرب میں بلاتا ہے، پھر عشاء میں بلا لیتا ہے۔ روز مرہ کے یہ ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے، لیکن ختم تو اس کے ہی ہوں گے جو اللہ کے گھروں کی حاضری دے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو 5 وقت نمازی ہے، جو 5 وقت کی نماز کا فکر مند ہے، روزی روٹی کی فکر ہے، وہ ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی یا چھوٹی سے بڑی ہو جائے، یہ کس کو فکر ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری جنت بن جائے۔ ہائے افسوس کہ نبیوں کو اور اللہ کو راضی کرنے کے جو وسیلے اور ذریعے تھے ہم نے انہی میں ٹھوکر ماری ہے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج
گھر گھر کا مسئلہ ہے. ذرا جھانک کر کے تو دیکھو, ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کیسے سردی کی راتوں میں, گرمی کی دنوں میں کیسے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. یہ ماں ہی ہے. اگر 4 بیٹے سامنے ہو اور 4 ہی روٹی ہو, 4 ہی بچے ہو, تو وہ ماں ہوتی ہے جو یوں کہتی ہے بچوں مجھے بھوک نہیں ہے, ایک ایک روٹی اٹھا لو اور کھا لو. ماں کی دولت کے علاوہ, ماں کے علاوہ یہ کوئی اور دولت نہیں ہے. آج انہی ماؤں کا یہ حال ہے, انہی باپوں کا یہ حال ہے. جب ان کی خدمت کا وقت آتا ہے, نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بیوی کے عشق اور محبت میں اتنے ملوث اور مشغول ہوتے ہیں, خدا کی قسم آہستہ آہستہ ابھی جب شادی نہیں ہوتی, ماں باپ کا بستر اندر ہوتا ہے, جیسے ہی شادی ہوتی ہے برآمدے میں آ جاتے ہیں, وہاں سے کھسک کر صحن کا بھی نمبر آ جاتا ہے. اور افسوس نہیں بلکہ یہ گھروں میں دیکھا جا رہا ہے, ان بوڑھے ماں باپوں کی چرپائیاں اور ان کا بستر بالکل چوکھٹ پر آ جاتا ہے. خدا کی قسم جن ماں باپوں نے, جس باپ نے گرمی کی دوپہر کو میری اور آپ کی پرورش کے لیے اس گرمی کو گرمی نہیں سمجھا, سردی کی رات کو سردی نہیں سمجھا, کھیتوں پر جا کر اور اپنے کارخانوں پر, اپنی تجارت اور دکانوں پر جا کر حاضریاں دی ہیں, آج وہی ماں باپ ہمارے گھروں میں اتنے پریشان ہیں. اگر بوڑھے باپ کو کھانسی بھی آتی ہے تو زوجہ محترمہ سمجھاتی ہے ہم اس کی کھانسی سے پریشان ہیں, یہ گندگی پھیلاتا ہے, اس بوڑھے کو ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, علماء کرام کے مجمع میں کہہ رہا ہوں, 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی ادا کرو, پورے مہینے کے روزے بھی رکھو اور تہجد میں کھڑے ہو کر آنسو بھی بہاؤ, خدا کا قرآن پڑھو. اگر آپ سے اور ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ساری رات کا نماز پڑھنا بیکار ہے, روزے رکھنا بیکار ہے, حج کرنا بیکار ہے, کوئی کام نہیں آ سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. آج گھر گھر کا یہی مسئلہ ہے. بیوی بچے جب ساتھ ہو جاتے ہیں یہ خیال دل سے نکل جاتا ہے کہ ہم بھی کبھی چھوٹے تھے, جیسے ہم اپنے پیارے بچے کو, اپنے پیارے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں. ذرا سا تو سوچ لیا کرو, جب ہمارا بچپن ہوگا ہمارے باپ نے بھی ہمیں گود میں اٹھایا ہوگا, ہماری ماں نے بھی, جیسے آج کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتی ہیں, جو شوہر ان کے ہیں وہ بھی تو کبھی بچے تھے, ان کو بھی تو ان کی ماں نے اٹھایا ہوگا. آج انہی ماں باپوں کو گھر سے دھکے دیے جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے مرضوں کے علاج بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں کیے جاتے ہیں. اور بوڑھا باپ اگر کہتا ہے بیٹا ایک ٹیبلٹ چاہیے, ایک آج مجھے خوراک چاہیے, بیٹے کے ماتھے میں شکن پڑ جاتی ہے. واللہ جس بیٹے کو اپنے باپ کا فرمان سن کر ماتھے کے اندر شکن پڑ جاتی ہو, میں یہ کہتا ہوں اس نے اپنے نامہ اعمال میں شکن ڈال لی ہے, اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے. آج گھروں میں مائیں اپنے بیٹوں سے ڈر رہی ہیں, بات کرنے کا موقع تلاش کرتی ہیں, بیٹے کا موڈ, دماغ, مزاج کب ٹھیک ہو میں بات کروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا غصے میں ہو اور میں بولوں تو کہیں جھجک دے, کہیں جھڑک دے. ماں ڈر رہی ہے. ہائے افسوس کہ جن گھروں میں اولاد سے ماں باپ ڈر رہے ہو اور ڈر کی وجہ سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. منڈالی والوں بتاؤ ان گھروں کے اندر اللہ کا قہر نازل ہوگا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں, صرف ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے, صرف ایمان کا پیغام و اعلان اور ایمان کا پیغام یہی صرف نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی بن جائیں, سر کے اوپر ٹوپی رکھیں, کرتا پیجامہ پہنیں اور 2-4 مہینے تبلیغ میں لگائیں اور پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا جاننے لگیں. سب سے بڑا تو وہی ہے جو سب سے بڑا ہونے کا حق رکھتا
جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی قوم نے فریاد کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے کئی صفوں کے اندر قرآن کریم میں اس تذکرے کو بیان کیا ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں بڑا تو وہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ ہم کون ہیں اپنے آپ کو بڑا کہنے والے؟ آج تو خواص میں بھی، عوام میں بھی، ان پڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی یہ بات سرایت کر گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے اخص الخاص لوگوں میں بھی یہ بیماری گھس گئی ہے۔ ذرا سا کچھ آ جائے، ذرا سا کچھ اللہ دے دے، اسی کی وجہ سے ہم پر رہا نہیں جاتا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی بڑک پن کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، قوم سامنے بیٹھی ہے، فریاد کر لی قوم نے، پیغمبر ذرا یہ بتائیں آج کے وقت میں اس دنیا میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی کہ میں ہوں، نبی ہوں، کتاب توریت میرے پر آئی ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے، بھلا اس وقت میں کون میرے سے بڑا ہوگا؟ ذرا سی گردن نیچے کو کی، دل میں خیال آیا اور اعلان کر دیا کہ اس وقت میں تو شاید میں انسانوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ فرما لی اور کہا کہ موسیٰ، تمہیں ہماری زمین پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ ہمارے علم میں بات ہے، جاؤ تمہارے سے بڑا کوئی موجود ہے۔ پھر جا کر حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ سیدنا موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبیوں کے اعتبار سے بھی نبیوں کو عتاب نہیں ہے، نبیوں کو پکڑ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ ہمیں اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے یہ سوچنے اور کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آج عام آدمی کو لے لو، بات کرتے کرتے اپنی ہی تعریف پر آئے گا اور کہے گا دیکھو بھائی پورے محلے میں جو ہم کہہ دیں وہ ہوگا، ہمارے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہے، جیسے ہم گاؤں میں اعلان کر دیں ویسا ہی ہوگا، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بربادی کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا من تواضع للہ فہو رفعہ اللہ، اللہ کے لیے عاجزی انکساری اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کمزور سمجھنا، اللہ اس کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو خود ہی اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑا آقا بیان بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے، اپنے ذہن میں بات بھی لا رہا ہے۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، کتنی جانکاری تھی، اللہ نے فرشتوں جیسی معصوم مخلوق پر صدارت دی ہے، سرداری کا حق دیا ہے شیطان کو، لیکن ایک یہی تو گناہ تھا کہ انکار کر بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا میں آگ سے پیدا ہوں۔ آگ کی خاصیت یہ ہے جب جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آسمان میں بھی اڑایا جاتا ہے تو وہ نیچے کو جاتی ہے۔ سجدہ میں آدم کے لیے نہیں بلکہ آدم مجھے سجدہ کرے، عظمت میں، وقت میں، مقام میں، مرتبے میں میں اس سے بڑا ہوں۔ تو جب بڑے چھوٹے کا مکالمہ ہوا، جب یہ تہس نہست ہونا تھا تو شیطان کی زبان سے یہی تکبر کے الفاظ نکلے جو اس کو برباد کر گئے اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم اس کی مقدر ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جس پہ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی بڑا چھوٹا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بڑا ہے تو ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا میرے یہاں نہ مالداری سے بڑا ہے، نہ غربت کے اعتبار سے غریب ہے، میرے یہاں تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں اور گاڑیاں، تمہارے منصب اور عہدے اور تمہارے لباس اور تمہاری خوبصورتیاں اور تمہاری طاقتیں اور تمہاری کرسیاں نہیں دیکھی جاتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے میرے یہاں امتحان کا یہ معمول ہے، یہ دستور ہے، ہماری قربت میں وہ بڑھے گا جس کے اندر تقوی اور طہارت زیادہ ہوگا، جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ مرتبے کے اعتبار سے بلند ہوتا چلا جائے گا، چاہے دنیاوی زندگی کیسی ہو، چاہے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، چاہے کپڑوں کے اوپر پیوند ہو، چاہے جھوپڑیاں ہوں، چاہے جوتے چپل پھٹے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غربت اور امارت کو لے کر فیصلے نہیں بلکہ تقوی اور طہارت کو دیکھ کر اور لے کر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ زیادہ نہ کہہ کر
کیونکہ آدھے گھنٹے کا ہی وقت غالباً میرا تھا، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلا۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری پیغام یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، آپ ان مدارس کے سالانہ اجلاسوں کو رسمن نہ سمجھیں، ان کو رسمی اجلاس نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کا ذریعہ سمجھیں، اپنے ایمان کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کا فکر پیدا کریں۔ کب ہم نمازی بنے، 5 وقت کے نمازی بنے، داڑھی والے بنے، کرتا پیجامہ والے بنے، پھر تسبیحات پڑھنے والے بنے، صبح شام کی دعا پڑھنے والے بنے، ہم رات اور دن سوتے ہیں۔ واللہ ایمان والا جب سوتا ہے تو اللہ سے وعدہ کر کے سوتا ہے، اللہ کی تعریف کر کے سوتا ہے، کیونکہ سونا بھی مرنے کے مانند ہے۔ بسم اللہ اللہم بسمک اموت و احیا، اس کا ترجمہ کبھی سمجھا ہے، کبھی جانا ہے؟ پڑھنے والے جانتے ہوں گے، لیکن اکثر وہ ہیں جو موبائل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، ناٹک چلا لیا، لیڑ کانوں میں ہے، اور اب تو سسٹم لیڑوں کا بھی ختم ہے، ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے کہ ڈوری بھی ختم ہے، بس اتنا سا ٹکڑا ہے جو کان میں لگا ہوا ہے، موبائل بھی دور ہے، وہ اس سے ٹچنگ ہو کر کے چل رہا ہے، کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا، بیٹے کے کان میں کچھ لگا ہوا ہے، رات کا عالم ہے، نیند آنکھوں میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا نبی پر درود ہوتا، ہونا یہ چاہیے تھا زبان پر استغفار ہوتا، اور یوں کہتا ربا سارے دن میں نے نہ جانے کیا 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 ہے، چجائے اس کے کہ استغفار کرتا، تسبیحات پڑھتا، درود پڑھتا، اور پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی۔ ہو کیا رہا ہے؟ موبائل سامنے ہے، ناٹک چل رہے ہیں، سارے دن کے پیغام آئے ہوئے دیکھے اور لکھے اور پڑھے جا رہے ہیں، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے جوان کو نیند آ جاتی ہے۔ کیا تو نے سوچ لیا ہے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ تو سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، صبح کو ان کی ماؤں نے اپنے لالاؤں کو آواز دی ہے، بیٹا اٹھتا کیوں نہیں؟ بیٹا اٹھا نہیں ہے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، کیونکہ روزانہ ہی نہیں اٹھ رہا تھا، دستور سے بھی وقت سے بھی زیادہ سویا، ماں آواز لگاتی رہی، دور سے پکارتی رہی، بیٹا اٹھا کیوں نہیں؟ دن بہت پھیل گیا، لیکن قریب جا کر چادر کو ذرا ہلایا اور کہا کہ بیٹا ذرا جاگتا کیوں نہیں؟ اٹھنے کا وقت ہو گیا، اب بیٹا ہو تو جاگے، وہ سوتا ہی رہ گیا، وہ چادر میں لپٹا ہوا ہی رہ گیا۔ جوانوں، یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ سونا اپنے ہاتھ میں ہے، جاگنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اپنے ارادے سے 1 گھنٹہ جاگ تو سکتا ہے، 2 گھنٹے نیند کے اپنے بیداری کے گزار تو سکتا ہے، لیکن سونے کے بعد کس کو خبر ہے کہ صبح کو اٹھے گا؟ اللہ سے کہہ کے سویا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے رب تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، سونا تیرے نام سے ہی شروع کر رہا ہوں، میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب کچھ آپ کے نام سے ہے، کیونکہ انسان کا سونا گویا مرنے کے مانند ہے۔ اللہ ہی صبح کو جگائے تو جاگے گا، ورنہ اللہ نہ جگائے اور جسم کو دوبارہ کھڑا نہ کرے تو مرے کا مرا رہ جائے گا۔ پھر صبح کو اٹھ کر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، حفاظ کرام ہیں، یا جن کے پاس علم ہے، یا جو اس طرح کا فکر رکھتے ہیں، وہ صبح شام کی دعاؤں کا معمول رکھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے دونوں طرف ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ سونے کے بعد، یعنی سونے کو مرنے سے تشبیہ دی ہے کہ گویا سوئے ہوئے تھے تو مرے ہوئے تھے۔ اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ اٹھنے کا موقع دے دیا۔ اور ایک دوسری طرف بھی توجہ دلانی ہے کہ ابھی تو مجازی نیند میں سویا تھا اور اٹھ گیا، ابھی ایک گہری نیند بھی تجھے دلائی جائے گی، وہ تیرے اختیار سے نہیں ہوگی، بلکہ حضرت اسرائیل آئیں گے اور تیرے جسم سے روح کو قبض کر لیں گے، وہ تیری موت ہوگی، اور اس موت کے بعد پھر آخرت میں لے جا کر قیامت کے دن تجھے دوبارہ زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھڑا کیا جائے گا تو رب ایسے بندوں کو سامنے کھڑا کرے گا، ایک بندے کو سامنے کھڑا کرے گا، وہ ایسے قدموں کو جما دے گا جب تک
रब के सवालों का जवाब नहीं देगा, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। अल्लाह पूछ लेगा, मैंने गर्मी में ठंडा पानी दिया, तूने पिया और फिर उसको पीकर क्या किया? मैंने तुझे कपड़ा पहनाया, मैंने तुझे जवानी दी, मैंने अच्छा मकान दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छे जूते चप्पल दिए, सब तरह का सामान दिया, तूने उनको इस्तेमाल करके मुझे भुलाया या याद रखा? मैंने तुझे बूढ़े माँ बाप दिए, मैंने तेरे ऊपर बाप का साया दिया, माँ की दुआओं का सहारा दिया। बता तूने अपनी जिंदगी में माँ को कितनी कदर दी है, माँ की कितनी इज्जत की है, माँ को कितना वकार अपने दिल में रखा है, बाप को क्या दर्जा दिया है, बाप को क्या हैसियत दी है। खुदा की कसम माँ का वो मकाम है। इशारा करके बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहाड़ी की तरफ चलते हैं, अभी वालिदा जिंदा थी, अभी जाते हैं तो कोई नहीं पैगाम आता। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा जब अपनी माँ के इंतकाल के बाद अल्लाह से मुलाकात के लिए चलते हैं, गैब से आवाज आती है, मूसा जरा संभल कर कदम रखना, जरा संभल कर कदम रखना। मूसा के पैरों तले से जमीन सरक गई। यह हो सकता है कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की तरफ से पैगाम है, जरा संभल के कदम रखना। फौरन मुतवज्जे हुए, इलाही कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। मूसा गलती हुई तो नहीं है, अब से पहले जब मेरे से मुलाकात के लिए आते थे, तुम आते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी तकदीर के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी जान और माल की हिफाजत के लिए तुम्हारी बूढ़ी माँ के हाथ उठते थे। हम उसकी जबान से निकलने वाली दुआओं को और जुमलों को कबूल करते थे, आपकी बका होती थी। आज वो माँ नहीं है जो तुम्हें दुआ देती, इसलिए कदम संभाल के रखना। मेरे नौजवानों, बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, जिनको अल्लाह ने वालिदैन दिए हैं या वालिदैन में से कोई अभी एक है, उसकी कदर करके जन्नत कमा लो, गाफिल न हो। अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को ना भूलो। अगर आज बूढ़े माँ बाप को भूलोगे तो बदला लिया जाएगा। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह की तरफ से दुनिया के अंदर भी दी जाती है, उनमें से एक ये भी है, अगर कोई अपने माँ बाप को सताएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसकी औलाद के जरिए से उसको सजा न दिलवा दे, उसकी तौहीन न करा दे, उसके सर पर जूते और चप्पलों की बारिश न करवा दे। इसलिए मेरे भाइयों, खास तौर पर नौजवानों को मुखातब करके कह रहा हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करो। ये कमसिन आपसे आखिरी पैगाम यही दे रहा है और रुखसत हो रहा है कि अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करो। खुदा की कसम, हबीब कह के गया है, अल्लाह का हबीब फरमाता है, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज में खड़ा होता, सूरह फातिहा पढ़ता हुआ होता, और दूसरी तरफ मेरी माँ जिंदा होती और कहती, बेटा मोहम्मद जरा सुनो, तो मैं अपने रब की नमाज को तोड़कर, जो रब के सामने पढ़ी जाती है, नियत तोड़कर माँ के फरमान को सुनता। ये नबी ने मुझे और आपको पैगाम दिया है, माँ बाप की कदर वो है, अगर नमाज में भी है और गैर आवाज आ रही है, बूढ़ी माँ पुकार रही, बेटा कहाँ चला गया, मैं गिर गई, मैं परेशान हो गई, मुझे पानी चाहिए, मैं प्यासी हूं, तो अल्लाह ने इजाजत दी है नियत तोड़कर भी माँ का फरमान सुने। लेकिन नियत तोड़ना कहाँ, थाली बाबूजी बना खड़ा है, जरा कहीं जाने की तैयारी में है, गाड़ी की चाबी हाथ में है, माँ ने जरा सी फरमाइश रख दी, बेटा जब उधर से आए तो ये काम करते लाना। ये नौजवान झिझक कर कहता है, बूढ़ी तुझे कोई काम नहीं है, अम्मा तुम तो यही काम बताती रहती हो, उलझाती रहती हो। ए जवान, उस वक्त को याद कर ले जब कोहरे की रात थी, जनवरी का महीना था, जब तू पैदा हुआ था, कम बिस्तर से बाहर तो क्या कमरे से बाहर नहीं निकला जा रहा था, और तू उसके पहलू में लेटा था और तूने पेशाब कर दिया था, तूने बिस्तर गीला कर दिया था। तेरी जान को बचाने के लिए इसी बूढ़ी माँ ने बिस्तर को पलटकर गीला बिस्तर अपने नीचे किया, सूखा बिस्तर तेरे नीचे किया, कहीं मेरे बच्चे को ठंड न लगे, ये बीमार न हो जाए। ये वही माँ है जिसने कोहरे की रात में तेरी हिफाजत के लिए भीगे हुए बिस्तर पर सोकर तुझे सूखा बिस्तर नसीब किया है। यही बूढ़ा बाप है, तेरी फरमाइशों को पूरा किया है। तूने खेल खिलौनों का तकाजा रखा, उसको भी पूरा किया। तूने अपनी फरमाइशों को रखा, इसने पूरा किया। मैं ज्यादा बात लंबी ना करके आखिर में यही कह रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको माफ करने के लिए हीले और वसीले बनाए हैं। करेंगे इंशाअल्लाह।
ماں باپ کی قدردانی کیا کرو، پھر کسی سے دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسجدوں میں جاتے ہو، اماموں سے کہتے ہو امام صاحب ذرا دعا کرنا، بڑی الجھن ہے، کام کیا تھا کسی فیکٹری میں 1,00,000-2,00,000 روپے لگ گئے ہیں، ذرا بڑا نقصان سا ہو گیا ہے، امام صاحب ذرا دعا کریں، اور بوڑھے ماں باپ گھر میں پریشان ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو تو کہہ دو، اگر امام صاحب 24 کے 24 گھنٹے سجدے میں پڑ جائے تمہارے لیے اور تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ پریشان ہو، تو میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جنازہ بھی تیار نہیں، دم نہیں نکلتا، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دم نہیں نکل رہا، پھڑک رہے تڑپ رہے، آقا نے فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں بوڑھی اماں زندہ ہیں۔ بلایا گیا، کہا کہ کیا اس نے غلطی کی ہے؟ تو بوڑھی ماں کے دل پر بڑی چوٹ لگی ہوئی تھی، کہا ہاں اس نے مجھے ستایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ علقمہ پھڑک رہا ہے، پہلے تو اس نے غصے میں آ کر کہا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، دل کو بڑی تکلیف دی ہے۔ اللہ کے حبیب نے معاف کرانے کے لیے حیلہ اختیار کیا، کہا صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ لکڑیوں کے درمیان اسے رکھ کے آگ لگا دیں گے۔ ایسے کا کیا بنے گا کہ جس کی ماں جس کو معاف نہ کر رہی ہو، معاف نہ کرنے کی وجہ سے اس کی روح جسم میں بھڑک رہی ہو، ماں تو ماں ہے، سارے گلے شکوے بھول گئی۔ علقمہ نے کیا کہا تھا، کیا سینہ دکھایا تھا، فوراً بلک گئی اور کہا یا حبیب اللہ میرا بیٹا ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں، ماں تو وہ ہے۔ میرے نوجوانوں ماں کی قدر کرو، اگر ان کی دعا اور ان کی محبت، ان کی ہمدردیاں اور ان کا سمجھوتا اولاد کے ساتھ رہے گا تو در در جا کر دعاؤں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بوڑھے ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی۔ سفر حضر میں اللہ تبارک و تعالی جان و مال کی حفاظت کرے گا۔ روپیے پیسے کو گن کر سنبھال کر گھروں میں رکھنے والوں، تمہارے ماں باپ نے بھی کبھی نوٹ گنے ہیں، کبھی انہوں نے بھی تمہارے گھر کا حساب سنبھالا ہے۔ یہ وقت سب پر آنا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر ساس بہو کی لڑائی ہے، کیا بہو کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ تیرے بھی بیٹا موجود ہے، اس کی بھی بیوی آئے گی، پھر تو ساس بنے گی۔ آج اگر تجھے ساس سے شکوہ ہے، کل کو تجھے بھی ساس بننا ہے۔ اس کنڈلی میں کو سب کو نکلنا ہے۔ آج کوئی بیٹا ہے، کل کو باپ بھی بنے گا، ترسوں کو دادا بھی بنے گا، پر دادا بھی بنے گا۔ اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وقت سب پر آنا ہے، لیکن حالات کو دیکھا کرو، وقت کو پہچانا کرو، یہ وقت سب پر آنے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن و رات لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ سدا ایک سے نہیں رہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان تمام عبادات کا منشا اور مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اس رضامندی کے سبب ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، پھر اس کے وسیلے اور واسطے سے اللہ جنت میں جانا آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔